بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں سرکوی صاحب۔ 3 موضوعات پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ سرل ڈان نیوز کے رپورٹر صحافی، یہ وہ صحافی ہیں جن کی ایک خبر اور اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو ڈان لیکس 1 اور ڈان لیکس 2 کی وجہ بنے۔ ان کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹویٹ ہے جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں، بلاول بھٹو کے بارے میں ہے، کس طرح سے انہوں نے ان کو نااہل اور نالائق کہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی خاموشی، بلاول کی پریس کانفرنس کے بعد اب تقریباً کوئی ہونے والے ہیں 36 گھنٹے سے وہ خاموش کیوں ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی قربتیں، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی عیادت کے لیے ان کے لیے جو دعا کی، ان کے کووڈ پازیٹیو آنے پہ جو مودی نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد آج ایک خط بھی لکھ دیا کل 23 مارچ کے حوالے سے، اور بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر جو ہیں ان کا بھی ایک خط آیا ہے۔ تو یہ چل کیا رہا ہے اور کس کا اس میں کردار ہے، UAE کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ بھی سرکوی صاحب سے بات کریں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں سر، پہلے آپ سرل کا ٹویٹ پڑھ دیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا ٹویٹ سریل المیدہ نے کیا ہے، اور ٹویٹ ہے جی کہ PDM kerfuffle has basically demonstrated that neither Maryam nor Bilawal is ready to lead their own party, never mind the country itself۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو PDM کی kerfuffle ہے، kerfuffle جو ہے یہ کہتے ہیں اس شور کو جو کنفلکٹنگ ویوز، یعنی کہ اگر آپ کے خیالات مختلف ہوں، ان میں اختلاف ہو، اس کی وجہ سے جو بحث ہوتی ہے، اس بحث کے نتیجے میں جنم لینے والا شور، اس کو kerfuffle کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو PDM کا kerfuffle ہے، یہ جو شور پیدا ہوا ہے، جو فس کریٹ ہوا ہے، اس نے بنیادی طور پر ایک بات ثابت کر دی ہے، ڈیمنسٹریٹ کر دی ہے کہ نہ تو مریم نواز، مریم صفدر، نہ ہی بلاول بھٹو زرداری ابھی اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی قیادت کر سکیں، اور چھوڑ دیں اس بات کو تو کہ کہاں ملک کی قیادت کرنا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک بنیادی سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے سریل المیدہ نے، کہ وہ قیادت جو اس وقت آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ان دونوں پارٹیز کی، مریم صفدر جو ہیں وہ نائب صدر ہیں اور بلاول بھٹو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیول کی نہیں ہے، تو میں تو صرف ان کے صدر کا جواب دے سکتا ہوں، اپنے کسی نائب صدر کو میں لگاؤں گا اس بات پہ کہ میں وہ مریم صفدر کی بات کا جواب دیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ شریک چیئرمین والا معاملہ تھا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایفیکٹولی مؤثر انداز میں اس کے فیصلے کرنے ابھی بھی آصف زرداری کے پاس ہے وہ سارا اختیار، اور بلاول جو ہے ان کی حیثیت کلیدی اور مرکزی ضرور ہے لیکن بنیادی نہیں ہے، وہ ہی از ناٹ دا پرسن ہو از کالنگ دا شاٹس۔ اور یہ جو بات ہے یہ بالکل میرا خیال ہے کہ درست تجزیہ ہے اس ساری بات کا، کہ جن لوگوں نے بیسیکلی حکومت کے خلاف لیڈ کرنا تھا اور اس ملک کی اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ عمران خان کے متبادل کے طور پر ثابت کرنا تھا، انہوں نے یہ لڑائی کر کے ثابت کر دیا کہ کجا یہ کہ آپ ملک چلائیں، آپ اپنی پارٹیاں نہیں چلا سکتے۔ اور میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ، اگین گوئنگ بیک ٹو، ہم اس کو بریفلی میرے چینل کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ٹویٹ ہے جس نے ظاہر ہے کہ لڑائی ہونا یہ سب کو معلوم تھا، آپ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، آپ کی بڑی ایک فیمس ٹویٹ ہے کہ سردیوں کی شام میں گرم چائے کا کپ اور PDM کے بریک اپ کے قصے، اور پھر ایک آپ کا جملہ ہے جس میں وہ غالباً جس کے کاپی رائٹس بھی آپ کے پاس ہیں کہ یہ زبردستی کی شادی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا طلاق کی صورت میں، یا طلاق ہوگی یا خلا لیا جائے گا۔ تو وہ بیسیکلی جو ہے اس کی بنیاد کو اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو جن لوگوں نے بیسیکلی عمران خان کو باہر کرنا تھا وہ لڑ پڑے، اور لڑ بھی اس بری طرح سے پڑے کہ سب کچھ ایکسپوز ہو گیا، اور وہ ایکسپوز ہونے کی وجہ جو بنیادی طور پر سامنے آئی ہے اب وہ ٹویٹ ہے۔ لڑائیاں تھیں، آپ نے رپورٹ کی، میں نے رپورٹ کی، بہت سارے لوگوں نے کی، پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تھا۔ پرسوں تک بھی کچھ لوگ ویڈیوز کر رہے تھے، کچھ لوگ تو ابھی بھی مصر ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ہاں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا حسن اور وہ کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور پتہ ہے کس بات پہ ویڈیوز کی گئی؟ جب رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو PDM کی کشتی میں سوراخ ہوا تھا وہ مولانا فضل الرحمان نے بھر دیا ہے، تو سطح خیرہ نے، لیکن کل جب پھر بلاول کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس نے تو تباہی اور بربادی پھیر دی۔ بالکل، اس پریس کانفرنس پہ بعد میں بات کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو سارا کچھ پبلک میں آ کے بلو اپ ہوا ہے اس کے لیے پھر ہم چلے جاتے ہیں مریم نواز کی اس ٹویٹ کی طرف۔ اور مریم صفدر صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے
وہ ٹویٹ تھی بیسکلی جس نے میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ اتنا بلو اپ کیا. وہ ہے جی نو رف ڈے ایٹ آل. کیونکہ آپ کے ویڈیو میں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں, صرف اس لفظ کی بات ایک لفظ پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں ایک لفظ استعمال کیا ہے فاسٹر کا. فاسٹر جو ہے بنیادی طور پہ تین مطالب ہیں. وہ فاسٹر کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے انہوں نے, اور یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہے ان سے جو کام لینا تھا اسٹیبلشمنٹ نے وہ لے لیا ہے, پریشان ان کو ہونا چاہیے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کا ایک سبسٹیٹیوٹ, ان کا متبادل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اشارہ تھا ان کا بلاول کی طرف, اور بلاول کی طرف اپنے بھائی کی طرف جن کو کراچی میں آپ کو یاد ہوگا نا ان کے گھر نہیں, اور وہاں نکل کے کہا کہ بلاول بھائی کو پتا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے کمروں میں, تو بلاول بھائی نے کہا کہ مریم بہن آپ نے ہمارے گھر رکنا ہے. اور جب مریم 18 اکتوبر کو بھائی قرار دیا تھا پہلی دفعہ, اور جب مریم پہنچی نہیں پہلے بھی وعدہ کرو کہ ہم لڑیں گے نہیں, 18 اکتوبر کا جلسہ. اچھا مریم نے بھائی تو پہلے بھی کہا ہوا ٹویٹر پہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بلاول بھائی شکریہ, لیکن اس دن مریم جب پہنچی تھی بلاول ادیب ریال تالپور اور بختاور تھیں, یا دوسری ان کی بہن کا کیا نام ہے, کن کی, بلاول کی بہن فریال, سوری آصفہ بختاور, آصفہ شاید ساتھ, میں آصف زرداری صاحب کی بہن سے, شاید آصفہ ساتھ تھی بلاول کے, جنہوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا مریم صاحبہ کا جب یہ پہنچی تھی, دو بار باہر کھڑے ہوئے تھے. تو خیر اب وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نے گود لے لیا. ہاں جی, جو فاسٹر ہے, فاسٹر کا اب ظاہر ہے کہ مطلب جو ہے وہ ترجمہ کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ تانا بیسیکلی کیا دیا ہے. تانا یہ دیا ہے بلاول کو مریم نے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کو گود لیا اسٹیبلشمنٹ نے, کون اسٹیبلشمنٹ کا نیا لے پالک ہے, یا پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ رضائی والدین کی صورت اختیار کر گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کے. اب یہ جو تانا ہے, یہ تانا میرا خیال ہے کہ برداشت نہیں ہوا آصف ظاہر بلاول سے, بہنوں سے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ پبلک میں آ گئے کہ جس وقت سراج الحق صاحب سے وہ اپنا سینٹ کے لیے حمایت مانگنے گئے تھے کہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے ووٹ چاہیے. اب سوال ہو گیا, اور جب سوال ہوا تو دو اس میں چیزیں ہوئی. ایک چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے جس طرح کہتے ہیں کہ دھتکارنا, تضحیک آمیز طریقے سے کہنا کہ میرا جو سٹیچر ہے, میرا جو کیلیبر ہے, میرا لیول ہی نہیں ہے کہ میں مریم صفدر کو جواب دوں. اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی اس طرح کے راستے سے جو ہے وہ بنوں گا, تو وہ تو میری رگوں میں وہ خون ہی نہیں ہے. البتہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان ہے جو جس کا یہ سلسلہ ہے اس طریقے سے اقتدار میں آنے کا, اور پھر پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہونا, بلاول کا اسکرین ٹویٹ کرنا, اس کو انہوں نے یقینی بنایا کہ اچھی طرح بات ہر جگہ پہ پہنچ جائے. اچھا اب ہم آتے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ, جلدی بات کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ 36 گھنٹے ہو گئے خاموش ہیں, کیا وجہ ہے بلاول کی جب سے؟ کیونکہ بلاول نے اس میں یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ یہ پھر بتائیں کہ کون تھا جس نے 10 دن پہلے لانگ مارچ سے کہا کہ جی یہ استعفوں سے مشروط ہوگا. اچھا میرا خیال ہے کہ اگر آپ منادی بہت زیادہ کر دیں نا, دو جو مجھے بنیادی طور پہ وجوہات سمجھ آتی ہیں. کہ یار آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی, 24 گھنٹے بڑے سے بڑے معاملات ہو گئے. آپ مجھے کسی ایک دن کی 20 ستمبر کے بعد سے آج ہم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں 24 مارچ شروع ہو چکی ہے, 20 ستمبر 2020 سے 24 مارچ 2021 تک مجھے آپ ایک دن بتا دیں جس دن شام 7 بجے سے رات 12 بجے کے دوران یہ منادی نہ ہوئی ہو کہ حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں, لانگ مارچ آ رہا ہے, استعفے ہو رہے ہیں, دمادم مست کلندر ہو رہا ہے, آر یا پار ہو رہا ہے. آپ نے اتنا اس کو ایڈورٹائز کر دیا, اس لیے کہتے ہیں کہ اوور پبلسٹی از بیڈ. جب آپ کسی چیز کی بہت زیادہ پبلسٹی کر دیتے ہیں نا, لوگ تنگ آ جاتے ہیں. اب اس نہج پر لا چکے تھے آپ جہاں پر آپ کے نیچے سے جب زمین کھینچی ہے پیپلز پارٹی نے, تو میرا خیال ہے کہ وہ 36 گھنٹے نہیں شاید 72 گھنٹے لگیں گے اس ساری سچویشن پہ سنبھلنے کے لیے. یہ جس طرح کہتے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے, زلزلے کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں.
ہم بہت سارے لوگ ہیں اسلام آباد والے تو خاص طور پہ اس سے واقف ہیں نا کہ جب زلزلہ آتا ہے پھر آفٹر شاکس آتے ہیں اور زمین کے ارتعاش کو مکمل طور پر ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. 36 گھنٹے کم ہیں, 72 گھنٹے میں وہ اس شاک کو, اس جھٹکے کو ایبزارب کریں گے, جذب کریں گے میرا خیال ہے. اور وہ جذب کرنے کے بعد پھر وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی بات کریں گے, کیونکہ وہ یہ تو ان کو پہلے دن سے پتہ ہے نا ان لڑائیوں کا تو تذکرہ, یعنی کہ ایون آپ کو یاد ہوگا کہ 27 دسمبر کے جلسے سے 1-2 دن پہلے ان کی پارٹی کے راشد سومرو کی کون سی آڈیوز اور کون سے میسیجز جو ہیں وہ بلاول کو سنوائے گئے تھے, جس میں بلاول نے باقاعدہ بہت شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے جب اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ قبر کے اوپر دھرنا دیں گے, اس قسم کی بات کی تھی. تو پھر ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دعوت بھی نہیں دی تھی, بلایا نہیں تھا. ان کے بھی کوئی وہ نہیں گئے تھے جو مولانا والا جو اس کو ہوسٹ کر رہے تھے, اور سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا تھا فرحت اللہ بابر کو, آپ کو معلوم ہے اس کا. تو یہ ساری سچویشن تھی. میرا خیال ہے اس شوق کو ابزارب کرنے میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ جھٹکا اتنا شدید ہے کہ اس کو جذب کر کے اس پر ریاکشن دینا آپ تھوڑا سا تھمنے دیں, اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر ریاکٹ کریں گے. وہ اوور پبلسائز ہو گیا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مولانا جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم اپنی سیاسی کیریئر میں دوسری ٹیم کی طرف سے کھیل رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے وہ اور وہ اس میں اپنے سٹیکس کو اس پوائنٹ پر لے کر گئے ہیں جہاں پر اب ان کی کہی ہوئی ایک جملہ, ایک بات, ان کا اٹھایا ہوا ایک قدم, وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھونک پھونک کے رکھنا ہے انہوں نے. وہ یعنی کہ اس ظاہر ہے کہ میں بالکل کوئی ایسی مثال نہیں, وہ پل صراط والی وہ مثال نہیں, لیکن وہ ایک ایسے جسے کہتے ہیں واکنگ اے ٹائٹ روپ, انگریزی کا ایکسپریشن ہے کہ آپ یا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آ گیا دوسری طرف کھائی ہے. تو مولانا نے یہاں سے اگر وہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں اس لائن سے تو پھر وہ ان کے لیے نتائج بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. تو وہ جس راستے کے اوپر ہیں انہیں بڑا سنبھل کے چلنا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ان کو نی جرک ریاکشن جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دم اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکٹ کر جائیں. اب انہیں بڑا سوچ سمجھ کے سنبھل کے چلنا ہوگا. ایک ایسی پارٹی جو پی ڈی ایم کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برج تھی, پل کا کردار ادا کر رہی تھی, وہ اب ان کے پاس سے جو ہے وہ ہٹ چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مولانا کے لیے وائز بھی ہے, یعنی کہ ایڈوائزیبل بھی یہی ہے کہ وہ اب تھوڑا سا خیال رکھیں. وہ جو ان کو معاملات سنبھالنے میں مدد دے رہے تھے آصف علی زرداری, وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے. چلیں, یہی سنقوی صاحب کی رائے ہے. میں اپنی رائے چلیں کسی اور ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کر لیں گے, انڈیا کی بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.